ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بنڈی سنجے کی بدعنوانیوں کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ کریم نگر ٹاؤن 1 پولیس اسٹیشن میں کارپوریٹر نے درج کرائی شکایت۔ شہر میں کل رات ہوئی زبردست بارش، اگلے 3 دنوں تک بارش کا امکان، کئی اضلاع کے لیے یلو اور اورنج الرٹ جاری۔ تلنگانہ میں مزید 8 نئے سرکاری میڈیکل کالجز قائم کیے جائیں گے، حکومت نے جاری کیے احکامات۔ تلنگانہ ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، وزیر ایس نرنجن ریڈی کا US میں تارکین وطن سے خطاب۔ بیٹی کی محبت کی شادی پر برہم سرپنچ باپ نے داماد کے گھر کے ساتھ ساتھ اس شادی میں مدد کرنے والوں کے گھروں کو بھی لگا دی آگ۔ ورنگل کے ضلع نرسم پیٹ میں افسوسناک واقعہ۔ سنیما تھیٹر کی لفٹ میں 12 افراد پھنس گئے، پولیس نے تمام کو محفوظ طور پر باہر نکالنے میں کامیابی کی حاصل۔ حیدرآباد میں پیش آیا واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے چہارشنبے کے روز مودی حکومت پر جھوٹے نعرے لگا کر ملک کو گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عوام ان کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور انہیں انتخابات میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کھڑگے نے آج یہاں جاری ایک بیان میں BJP حکومت کو اقتدار کا لالچی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کی کریم کھانے میں مگن ہے، جبکہ عوام مہنگائی، بے روزگاری جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح 8.45% تک پہنچ گئی ہے۔ کہا دیہاتوں میں بے روزگاری کی شرح 8.73% ہے۔ تلنگانہ BJP کے سابق صدر بنڈی سنجے کی بدعنوانیوں کے خلاف تحقیقات کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کریم نگر ٹاؤن 1 پولیس اسٹیشن میں ایک کارپوریٹر نے تحریری شکایت درج کرائی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر کمل جیت سنگھ نے کریم نگر ٹاؤن 1 پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی کہ تلنگانہ BJP کے سابق صدر و کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کی بدعنوانی کی تحقیقات کی جائے۔ شکایت میں انہوں نے BJP کے MLA رگھو نندن راؤ کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر غور کرنے کی پولیس سے درخواست کی، جنہوں نے الزام لگایا کہ بنڈی سنجے نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کے زیورات فروخت کیے تھے۔ ایسے میں بنڈی سنجے نے اپنے صدارت میں اشتہارات پر 100 کروڑ روپے کس طرح خرچ کیے ہیں۔ ریاست میں نئے مزید 8 سرکاری میڈیکل کالجز کے لیے حکومت نے احکامات جاری کیے۔ وزیر صحت و خزانہ ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں شعبہ طب میں انقلاب آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ریاست کی عوام کو خوشخبری سنائی ہے۔ کہا حکومت نے آج مزید 8 اضلاع میں سرکاری میڈیکل کالجز کے قیام کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس فیصلے سے اب ہر ضلع میں ایک سرکاری میڈیکل کالج ہوگا۔ ان کالجوں کے قیام کے ساتھ تلنگانہ ملک میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ یہ میڈیکل کالجیں اضلاع جوگولامبا گدوال، نارائن پیٹ، ملوگو، ورنگل، میدک، یادادری بھونگیر، رنگا ریڈی، میڈچل اور ملکاجگری میں قائم کیے جائیں گے۔ ریاستی حکومت اگلے تعلیمی سال سے ہر کالج میں MBBS کی 100 نشستوں کے ساتھ جماعتیں شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے، جبکہ کل 33 اضلاع میں سے 25 اضلاع میں پہلے سے ہی کالجز قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان نئے 8 سرکاری میڈیکل کالج کے قیام سے تمام اضلاع میں ایک میڈیکل کالج کا ہدف مکمل ہو جائے گا اور ریاست میں سرکاری میڈیکل کالجوں کی تعداد 34 ہو جائے گی۔ شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقوں میں کل آدھی رات کے بعد بارش ہوئی۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں دھواندار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا۔ گاڑی سوار بارش میں بھیگنے سے محفوظ رہنے کے لیے میٹرو ٹرین کے پلرز کے نیچے کھڑے دیکھے گئے۔ دونوں شہروں کے علاوہ پرانے شہر میں بھی زبردست بارش کی اطلاعات ملی ہے۔ جن علاقوں میں بارش ہوئی ان میں اپل، ناگول، LB نگر، تارناکا، بورا بنڈا، امبرپیٹ، عثمانیہ یونیورسٹی، نامپلی، آئیبٹس، مہدی پٹنم، ملک پیٹ، بنجارہ ہلز، جبلی ہلز، امیر پیٹ اور پنجاگٹا کے علاوہ چار مینار سمیت پرانے شہر کے کئی علاقے شامل ہیں۔ شہر کی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ نصف شب کے بعد بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے کوتاگوڑم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب آباد،
संगारेड्डी और मेदक अजला में भारी से भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी तरह आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR और वजीर के ईश्वर जुमेरात को राजना सिरसिल्ला का दौरा करेंगे और छोटे कारोबार करने वालों को कलेक्ट्रेट में माली इमदाद फराहम करेंगे। 128 इस्तीफादा कुनिंदगान में माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस मौके पर बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पर इनके मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट की एक सिनेमा थिएटर की लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए। यह वाक़या कल रात पेश आया। थिएटर के ज़िम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार वहां पहुंचकर तकरीबन आधे घंटे की जिद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसे अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इन अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोड की वजह से यह वाक़या पेश आया। महाराष्ट्र में कल एक बेकाबू लॉरी ने 2 गाड़ियों को टक्कर दे दी और ढाबे में घुस पड़ी। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह खौफनाक सड़क हादसा मंगल की दोपहर उस वक्त पेश आया जब सीमेंट से लदी लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो बेकाबू हो गई। लॉरी ने सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके बाद ढाबे में घुस पड़ी। महलुकीन में बस स्टॉप पर खड़े 2 नाबालिग स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक मध्य प्रदेश से धूले की तरफ जा रहा था। इस हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड से हर मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना 9 सालों में तब्दील हो गया है और हैदराबाद का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया की मशहूर सनती कंपनियां सरमायाकारी के साथ तेलंगाना का रुख कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को 24 घंटे बिजली और महफूज पीने के पानी के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने में एक कदम आगे है। रैतु बंधु रैतु बीमा ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली, मुनासिब बीज और खाद के साथ तेलंगाना में काश्तकारी की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तालीम, तिब, ज़राअत और रोज़गार पैदा करने के शोबों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा इसका सबूत मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले एवॉर्ड से मिलता है। उन्होंने तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकी में मुक़ीम NRI से ताउन की ख्वाहिश की। रियासत कर्नाटक के कई इलाक़ों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक के 3 अजला के लिए आज बहुत शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और उत्तरा कन्नड़ा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने माहीगिरों को भी कहा कि वो समंदर के पास ना जाएं। महकमे ने कहा कि 55 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का भी इम्कान है। इसी तरह दीगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया। तेलंगाना के वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को खेलों के मैदान में सरफ़हरिस्त लाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रियासत भर में 17,000 मैदान बनाए जाएंगे और मुस्तक़बिल में बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में खिलाड़ियों का मुस्तक़बिल बनाया जाएगा। वज़रा श्रीनिवास गौड़ गंगुला कमलाकर जो जनूबी कोरिया में खेलों के बैनुल-अक़वामी मैदानों का मुताला कर रहे हैं ने 1988 के ओलंपिक्स के लिए सिविल में बनाए गए मैदान का मुआयना किया। उन्होंने आलमी मियार के खेलों की मेज़बानी के लिए मैदानों की सहूलियात और हालात का भी। तेलंगाना की सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल टाउन में 2 दिन कबल पेश आए फ़िरक़ा वाराना झड़पों के वाक़यात में पुलिस ने अब तक 11 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। पीर की रात गजवेल में अक़लियती तबक़े के एक शख्स ने हालत नशे में शिवाजी के मुजस्समे के पास पेशाब कर दिया था, जिसके बाद अक्सरियती तबक़े के नौजवान ने पेशाब करने वाले शख्स पर हमला करते हुए ज़द-ओ-कोब किया और इसका गाँव में परेड करवाते हुए इससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। इस वाक़े के बाद गजवेल टाउन में दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ गजवेल पुलिस ने इस वाक़े में
3 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اس دوران کمشنر پولیس سدیپیٹ شیوتا نے بتایا کہ گجویل ٹاؤن میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری جھڑپوں کے سلسلے میں 11 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں 14 دن کے لیے ریمانڈ میں دے دیا گیا۔ پروین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس نے گجویل ٹاؤن میں بغیر کسی اجازت منگل کو ریلی نکالی تھی۔ کمشنر پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا۔ بیٹی کی محبت کی شادی پر برہم سرپنچ نے اپنے داماد کے گھر کے ساتھ ساتھ اس شادی میں مدد کرنے والوں کے مکانات پر بھی حملہ کیا اور مکانات کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ میں پیش آیا۔ اٹکیلا پلی گاؤں کے سرپنچ رویندر کی بیٹی کاویہ شری اسی گاؤں کے رنجیت سے محبت کرتی تھی۔ کاویہ جو حسن پارتی کے ایک ہاسٹل میں تھی، گھر والوں کو بتائے بغیر رنجیت کے ساتھ چلی گئی اور اس نے شادی کر لی۔ والدین کی شکایت پر حسن پارتی پولیس نے ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے آئی اور ان سے بات کی۔ جب کاویہ نے اپنے باپ کے گھر جانے سے انکار کر دیا تو سرپنچ نے برہمی کا اظہار کیا اور بعد ازاں اس نے اپنے داماد کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کے مکانات پر بھی حملہ کرتے ہوئے مکانات کو نظر آتش کر دیا۔ سرپنچ کے رویے سے گاؤں میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایراگڈے علاقے میں پرائیویٹ ٹریولز کی بس بے قابو ہو کر ریتو بازار کے قریب 2 کاروں اور دیگر بائکس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے اور کار کو نقصان پہنچا۔ گاڑی بے قابو ہونے پر راہگیر اپنی جان بچانے دوڑ پڑے۔ SR نگر پولیس نے بتایا کہ آج صبح تقریباً 6:30 بجے یہ بس ایراگڈے سے ESI جا رہی تھی کہ اس دوران ایراگڈا ریتو بازار سگنل کے قریب اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس بے قابو ہو گئی اور سگنل کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے وہاں ٹھہری کار اور بائکس کو ٹکر دے دی۔ اس بس نے ٹریفک بوتھ کو بھی ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا اور ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ مدھیہ پردیش میں ایک انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں BJP کے مقامی لیڈر نے سڑک کے کنارے پر بیٹھے قبائلی نوجوان کے سر پر پیشاب کر دیا۔ نوجوان اور اس کے گھر والوں نے BJP کارکن کی دہشت کے خوف سے پولیس میں شکایت درج نہیں کروائی۔ بتایا جاتا ہے کہ شراب کے نشے میں یہ BJP یووا مورچہ کا ضلع نائب صدر پرویز شکلا ہے۔ متاثرہ قبائلی نوجوان یومیہ اجرت پر کام کر رہا تھا۔ یہ انسانیت سوز واقعہ مدھیہ پردیش کے سیدھی ضلع میں پیش آیا۔ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو لے کر کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتیں بھی ریاستی حکومت پر برہم ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ٹویٹر پر کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ ویڈیو ان کی توجہ میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکام کو متعلقہ مجرم کو فوری گرفتار کرنے اور مناسب کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قومی سلامتی ایکٹ NSA کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات اندرا کرن ریڈی، مدھول MLA G وٹھل ریڈی اور نرمل ضلع کلکٹر ورن ریڈی نے بھینسا ڈویژن کوبیر منڈل مستقر میں پروگرام کے دوران 278 قبائلی افراد میں 400 ایکڑ اراضی کے پٹے جات تقسیم کیے۔ اس موقع پر کوبیر ZPTC الکاتائی سنجے، ضلع دیہی آفیسر وجے لکشمی، BRS منڈل صدر انیل، PACS چیئرمین گنگا چرن، نائب MPP محی الدین، سابقہ ZPTC شنکر چوہان، BRS ضلع جنرل سیکریٹری T راجیشور، کوآپشن ممبر دتا ہری پٹیل اور کوبیر تحصیلدار کے علاوہ BRS قائدین و دیگر موجود تھے۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں کل بروز جمعرات 11:30 بجے ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوگی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تلنگانہ مائنارٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کی صدارت مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی بانی ادارہ فرمائیں گے۔ مہمان اعزازی کے طور پر نواب صاحب کنٹا مجلسی کارپوریٹر عبدالحنان شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کے داعی مولانا حافظ محمد ریاض احمد قادری حسامی ناظم مدرسہ ہوں گے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ بنڈی سنجے کی بدعنوانیوں کے خلاف تحقیقات کی جائے، کریم نگر ٹاؤن 1 پولیس اسٹیشن میں کارپوریٹر نے درج کرائی شکایت۔
شہر میں کل رات ہوئی زبردست بارش، اگلے 3 دنوں تک بارش کا امکان، کئی اضلاع کے لیے یلو اور اورنج الرٹ جاری۔ تلنگانہ میں مزید 8 نئے سرکاری میڈیکل کالجز قائم کیے جائیں گے، حکومت نے جاری کیے احکامات۔ تلنگانہ ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، وزیر ایس نرنجن ریڈی کا US میں تارکین وطن سے خطاب۔ بیٹی کی محبت کی شادی پر برہم سرپنچ باپ نے داماد کے گھر کے ساتھ ساتھ اس شادی میں مدد کرنے والوں کے گھروں کو بھی لگا دی آگ۔ ورنگل کے ضلع نرسم پیٹ میں افسوسناک واقعہ۔ سنیما تھیٹر کی لفٹ میں 12 افراد پھنس گئے، پولیس نے تمام کو محفوظ طور پر باہر نکالنے میں کامیابی کی حاصل۔ حیدرآباد میں پیش آیا واقعہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage، no making charges۔ جوہری، crafted just for you، gold، diamonds and platinum، opposite Success School، 7 Toms Road، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔